حضور تاج الشریعہ کی تصنیفات کون کون سی ہیں؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی یہ بھی ایک کرامت ہے کہ مسلسل مصروفیات، یعنی آپ نے جب سنا ہوگا کہ کبھی سنا کہ آپ افریقہ میں ہیں، تو کبھی سنا کہ آپ امریکہ میں ہیں، تو کبھی سنا کہ یورپ میں ہیں، تو کبھی سنا بمبئی میں ہیں، یعنی انڈیا میں بھی ہیں تو کبھی بمبے میں ہیں، یا مہاراشٹر کے یا یو پی کے یا بہار کے یا بنگال کے کسی نہ کسی شہر میں آپ کا دورہ بہت کم، کہیں قیام چند روز کے لیے ہوتا. تو اور کسی کتاب کے کسی مضمون کے لکھنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ حضرت ہی کا یہ فیضان کہ ہر سال عرس میں ایک دو کتابیں آپ کی ضرور اجرا کی جاتی تھی. تو اس طرح سے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ فیضان آپ پر جاری تھا کہ آپ یوں ہی بولتے جاتے، لکھنے والے لکھتے جاتے، مضامین تیار ہو جاتے، کتابیں تیار ہو جاتی. یعنی کسی چیز کو لکھنے کے لیے چند کتابوں کی مراجعت ضروری ہوتی ہے جو اس سے موضوع سے متعلق ہیں، لیکن اب اخیر میں تو اب بینائی کا یہ عالم تھا کہ آپ مطالعہ وغیرہ سے معذور تھے. اس کے باوجود بھی عربی زبان وغیرہ میں اب ایک جملہ اگر عربی کا ہو، ہمیں ترجمہ کر دیا تو ہم لغت دیکھیں گے کہ اس لفظ کا کیا معنی، اور حضرت کے سامنے عبارت پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ لکھوا دیتے ہیں. بخاری شریف کا ترجمہ لکھوا رہے تھے تو دیکھا بس حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ لکھوا دیا، اور اس کی پھر تشریح اور تفسیر. ظاہر بات ہے کہ حدیث کی تفسیر یا تشریح کے لیے شرحیں دیکھی جاتی ہیں کہ کس نے کیا کہا، اور حضرت ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے بول، جو شرح پیش کرتے ہیں تو کس نے اپنی شرح میں کیا بیان کیا ہے اس کو بھی بیان فرماتے تھے، جبکہ کتاب سامنے نہیں. تو اس طرح سے آپ کی تصنیفات بھی بہت کثیر، یعنی 2014 تک تقریباً 60-70 تصانیف آپ کی آ چکی تھی منظر عام، اور اس کے بعد تو کیا کہنا، 100 کے قریب آپ کی تصنیفات ہوں گی، جس میں سے اور وہ بھی نہیں کہ صرف اردو میں، عربی، اردو، انگلش، 3 زبانوں میں آپ لکھواتے تھے. بہت سے مسائل ہیں کہ ان کو اردو میں لکھوایا، بہت کو عربی میں لکھا، اور بہت سے انگلش میں بھی. اگر انگلش میں کوئی سوال ہوتا تو آپ کی، حالانکہ کہنے کو تو آپ نے 8 کلاسیں پڑھی ہیں، اور یہاں جو ہے وہ انٹر سب کر لیتے ہیں، تب بھی جو فینٹر رہتا ہے، زبان بڑی مشکل بول پاتے ہیں. اور حضرت جب انگریزی بولتے تھے تو انگریزی جاننے والے، مہارت رکھنے والے کہا کرتے تھے کہ حضرت کی انگریزی کلاسیکی ہے، یعنی لغت والی ہے، وہ نہیں ہے رف والی. ہاں وہ انگریزی بولتے. اور عربی بھی ایسی کہ اہل عرب اشعار کرتے تھے، اہل عرب کے سامنے آپ کا اشعار پیش کیے گئے تو وہ اشعار کر اٹھے کہ یہ تو کسی عجمی کا کلام نہیں، یہ تو کوئی ایسا شخص ہے جو عرب کا رہ رہا ہے. تو عموماً آپ اردو میں یا پھر عربی اور انگلش، ان 3 زبانوں میں آپ کی تصانیف ہیں، اور 60-70 کی تعداد تو 2014 میں جو فہرست شائع ہوئی ہے تو اس کے مطابق. تو جس میں سے چند مشہور: المواہب الرضویہ فی الفتاوی الازہریہ، منہاۃ الباری شرح صحیح بخاری، بخاری شریف کی چند حدیث کی شرح لکھی. الحق المبین، یہ عربی زبان میں آپ نے لکھی تھی، اور بہت پہلے لکھی تھی ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن ما شرعی حکم. جو کچھ لوگوں نے ٹی وی کو اس وقت جائز کہا تو اس کے جواب میں آپ نے پوری ایک کتاب ڈالی تھی جس کا آج تک جواب نہیں ہو سکا. دفاع کنز الایمان، کچھ لوگوں نے کنز الایمان پہ اعتراض کیا کہ یہ ترجمہ نہیں، یہ ترجمہ ہونا چاہیے، یہ نہیں. جیسے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ترجمہ فرمایا یہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان فرمایا. تو اب
کچھ لوگوں نے کہا کہ احسان نہیں بلکہ انعام ترجمہ ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح سے اور بھی جگہ تھا۔ تو کچھ اپنے لوگوں نے کچھ غیروں نے تو اعتراض کیا ہی ہے، تو آپ نے پھر اس پر ایک بڑا ہی محققانہ مدلل جواب جو ہے وہ دفاع کنز الایمان کے نام سے شائع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا القول الفائق بحکم اقتداء الفاسق اور الصحابۃ نجوم الاہتداء، اور یہ بعض کتاب جیسے کہ یہ جو حدیث شریف کا آپ نے تشریح کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے موضوع قرار دیا، جہاں تک کہ جامع ازہر کے جو شیخ ہیں وہ بھی اس کو قبول نہیں کرتے تھے، تو حضرت تشریف لے گئے اور حضرت سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس حدیث کو مان لیا۔ وہاں کے اور علماء جو اس کے حدیث کے قائل نہیں تھے موضوع ہے، انہوں نے بھی اس کو مقبول مانا۔ تو آپ کا مقالہ جو دیکھا عربی زبان میں تو لوگوں نے تسلیم کر لیا اس کو۔ تو ایسا مدلل آپ کا مضمون اور آپ کی کتابیں ہوتی تھی۔ شرح حدیث اخلاص مرآت النجدیہ بجواب البریلویہ، یہ کوئی دبئی کہاں کا ایک خناس تھا، تو اس نے جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ بڑا ہی سب گھناؤنا الزام اس طرح سے، اور یہ ہے نیا مذہب ہے، بریلوی ہے اور بدعتی ہے فلاں جگہ ہے، تو اس کا جواب آپ نے عربی میں لکھا تھا، تو آپ نے بھی ہاں البریلویہ اس کا رسالہ تھا، تو آپ نے پھر مرآت النجدیہ بجواب البریلویہ لکھا۔ پہلے تو الحق المبین لکھا، اور حضرت کسی چیز میں یہ ٹائم نہیں کہ کل کروں گا دیکھوں گا، اب یہ ادھر جیسے ہی ملا اس کو یہیں سے بمبئی میں جو اس کا وہ آیا مضمون یا اس کی کتاب آئی، کوئی ظہیر الحسن تھا یا کیا ظہیر الحق تھا وہاں کا، پاکستانی رہا ہوگا لیکن رہتا تھا وہاں دبئی میں، تو جیسے ہی وہ آیا تو آپ نے اسی وقت جو ہے وہ اس وقت نظر وغیرہ بڑی اچھی تھی آپ کی، تو آپ خود لکھتے تھے، تو آپ نے اسی عربی زبان میں لکھا بہت خوش خط انداز میں، اور ایسا لکھا کہ اس کا فوٹو کر کے کتاب چھاپا، نہ کتابت نہیں کمپیوٹر میں کچھ نہیں، جو ہاتھ میں مجھے یاد ابھی تک، ہاں مجھے اس لیے یاد ہے کہ چونکہ آپ نے بڑے کاغذ لکھا تھا، تو اب وہ بڑا کاغذ ہی تو اتنی چوڑی اور اتنی لمبی کتاب ہوئی تھی، وہ خود میں نے اس زمانے میں دیکھی تھی، تو آپ کے ہی تحریر پر لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے پھر تفصیلی جواب دیا، اور پھر کتابی شکل میں الحق المبین پھر آئی، اور پھر یہ مرآت النجدیہ آئی۔ حاشیۃ الازہری علی صحیح البخاری، بخاری شریف آپ نے حاشیہ لکھا، مبارک پور سے شائع ہوا، تو بڑا مفید ترین آپ کا حاشیہ۔ ایسے ہی المعتقد والمستند، تو یہ المعتقد یہ عربی زبان میں ہے اور بہت دقیق کتاب ہے، یہ علم کلام میں تقریباً، اور آپ نے اس کا ایسا ترجمہ کیا ہے کہ ترجمہ پڑھتے کتاب سمجھ میں آتی ہے۔ ایسی انوار المنان فی توحید القرآن، سفینہ بخشش تو آپ سب ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے، آپ لوگ اسی سفینے پہ آپ لوگ سوار ہیں، اور الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ، قصیدہ بردہ شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے الفردہ کے نام سے، اور بڑی جامع آپ نے شرح لکھی، اور ہر شعر کی لغت کے اعتبار سے بھی تشریح، اور پھر اس سلسلے میں جو روایتیں ہوں چاہے حدیث کی یا کسی صحابہ میں سے کسی کی یا ائمہ میں سے کسی کے قول کی، تو ان سب کو آپ نے حوالے میں پیش کیا ہے، بہت مبسوط شرح ہے۔ ایسے آپ نے اعلیٰ حضرت کے بہت سارے رسائل کا عربی میں ترجمہ کیا، اردو میں تو عربی میں ترجمہ کیا کہ اہل عرب جو ہے زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور اسی سے پھر جامع ازہر وغیرہ میں جہاں کے جو طلبہ تھے ان لوگوں نے جب اس کو پیش کیا، تب جا کر کے اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا۔ اردو زبان اردو کیا جانے وہ، لیکن جو عربی میں آپ نے کو ترجمہ کیا اور اس کو دیکھا، تب ان کو سمجھ آیا کہ یہ جو امام احمد رضا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی کے واقعی اپنے زمانے کے امام اعظم ہیں۔
انہیں تسلیمات گزرنے کے بعد. تو اس طرح سے آپ کی تصانیف کے ذریعے بہت زیادہ مسلک اعلیٰ حضرت تربیت و ارشاد